السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اکانومک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. اکانومک گروتھ یا ڈیولپمنٹ جس کو ہم معاشی ترقی یا اقتصادی ترقی بھی کہتے ہیں. اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے تو اکانومک گروتھ جو ہے اٹ از این انکریز ان دا اماؤنٹ آف گڈس اینڈ سروسز، یا سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں انکریز ان دا پروڈکشن. یعنی ایک ملک میں کتنے گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس ہوتے ہیں تو اس کو ہم اکانومک گروتھ کہتے ہیں. یعنی جس کنٹری میں زیادہ پروڈکشن ہوگی، گڈس اینڈ سروس پروڈیوس ہوں گے، سیدھی سی بات ہے اس کی ڈیولپمنٹ بھی اچھی خاصی ہوگی، اس کی گروتھ بھی اچھی خاصی ہوگی. تو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ جو اکانومک گروتھ ہیں اٹ از انکریز ان دا کنٹریز جی ڈی پی اور گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. تو دوسرا کانسیپٹ ہے اکانومک ڈیولپمنٹ، یعنی معاشی ترقی. اٹ ریفرز ٹو دا گروتھ اور ایڈوانسمنٹ آف کنٹریز، یعنی گروتھ اور ایڈوانسمنٹ کنٹری کتنی ترقی پہ ہے، وے آف پرووائڈنگ بیٹر فیسلٹیز، فیسلٹی کتنی ہے لوگوں کی، اینڈ سروس ٹو دا انڈیویجول، اور انڈیویجول لیول پہ کتنی سروسز ملتی ہیں لوگوں کو کتنی آسانیاں ہیں جس کو ہم سیدھی سی سمپل الفاظ میں کہہ سکتے ہیں سوشل ویلفیئر کتنا ہے. یعنی کہ اگر ہم دوسرے طریقے سے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے، اٹ انڈیکیٹس این انکریز ان دا سٹیزنز کوالٹی آف لائف. یعنی سٹیزن کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ کیسی ہے، کیونکہ اکانومک گروتھ جو ہے یہ ایک کوانٹیٹیو کانسیپٹ ہے اور اکانومک ڈیولپمنٹ ایک کوالٹیٹیو کنسیپٹ ہے. اس میں کوالٹی آف لائف ہم دیکھتے ہیں، ویلفیئر آف پیپل دیکھتے ہیں. تو اکانومک گروتھ میں صرف پروڈکشن ہم دیکھتے ہیں. تو اب ہم اس کو اکانومک گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے ایز این آؤٹ کم آف ڈیموکریسی. یعنی کہ ڈیموکریسی میں کتنا اکانومک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں ہے، تو اسی آؤٹ کم کو ہم انالائز کرنے کی، کیونکہ ہم آؤٹ کم آف ڈیموکریسی ڈسکس کر رہے ہیں تو وی ول assess this outcome economic growth and development in terms of democracy. So democracy جو ہے good government دے سکتی ہیں آپ کو. democracy جو ہے it can produce good government. Now this is not fair to expect that it would also produce development. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ڈیموکریسی آپ کو اچھی سرکار دے گی تو وہ ڈیولپمنٹ بھی دے گی. تو یہ ایک سوال ہے کہ اگر ڈیموکریسی ہے تو پھر اگر اچھی گورنمنٹ ہے تو اقتصادی ترقی کیوں نہیں. تو اگر ہم ایویڈنس کو دیکھیں گے، اگر ہم تھوڑا انالائز کریں گے کہ جو فیکٹس ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے اٹ ڈڈ ناٹ فلفل fulfill this expectation. جو ہم ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ it should also provide good government, with good governments also provide development. So this expectations is not fulfilled at all times. تو ہر وقت آپ کو ڈیموکریسی میں دونوں چیزیں نہیں مل سکتے ہیں ودن ایک ہی ساتھ سائملٹینیسلی، کہ گورنمنٹ بھی ملے گی اچھی گورنمنٹ اور ڈیولپمنٹ بھی ملے گی. تو اس ایکسپیکٹیشن جو ہے، یہ ایکسپیکٹیشن جو ڈیولپمنٹ والا ہے یہ فلفل نہیں ہوتا ہے. تو اگر ہم ڈیموکریسیز جو یا ڈکٹیٹرشپ دیکھیں گے، اگر ہم ڈیموکریسیز اور تمام ڈیموکریسی جو بھی دنیا میں ہے یا آل ڈکٹیٹرشپ ان دا ورلڈ، لگ بھگ پچھلے 50 سالوں کا 1950 سے لے کر 2000 تک، تو اس سے ہمیں پتہ چلے ڈکٹیٹرشپ سلائٹلی ہائر ریٹ آف اکانومک ڈیولپمنٹ. اگر ہم گروتھ ریٹ کی بات کریں گے، یعنی ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، تو پھر ان سالوں میں 1950 سے لے کر 2000 تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو ہم، جو اکانومک گروتھ ہے اٹ از ہائر ان ڈکٹیٹرشپ ایز کمپیئر ٹو، اور گروتھ ریٹ از ہائر ان ڈکٹیٹرشپ ایز کمپیئر ٹو ڈیموکریسی. So the inability of democracy to achieve higher economic development
اب یہ جو ڈیموکریسی جو ہے اٹ کین ناٹ اچیو دا ہائر اکانومک ڈیولپمنٹ، اس سے ہمیں ایک فکر لاحق ہوتی ہے، اٹ وریز اس، بٹ دس alone cannot be reason to reject democracy. لیکن ہم اسی بنا پہ یعنی ڈیموکریسی جو ہے یہ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اٹ شوڈ گیو اس دا ہائر اکانومک ڈیولپمنٹ، ہائر اکانومک گروتھ، وی کین ناٹ ریجیکٹ ڈیموکریسی اونلی آن دس ریزن. ہم اسی ریزن پہ ڈیموکریسی کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ جو ڈیموکریسی ہے ایز یو آلریڈی اسٹڈیڈ، اگر اکانومکس میں پڑھا ہوگا، اکانومک ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے لیے بہت سارے فیکٹرز چاہیے، یعنی بیکاز اکانومک ڈیولپمنٹ ڈپینڈس آن ویریس فیکٹرز. اب ہم ڈیموکریسی دیکھیں گے کہ ڈیموکریسی ہی ایک فیکٹر ہے اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے، دس از ناٹ ویلڈ آرگومنٹ، کیونکہ بہت سارے الگ ادر فیکٹرز جو ہے جن پہ اکانومک ڈیولپمنٹ ڈپینڈنٹ ہیں وہ ہے پاپولیشن، یعنی ایک کنٹری کی پاپولیشن کتنی ہے، سائز، پاپولیشن سائز کتنا ہے، گلوبل سچویشن کیسی ہے، اس ملک میں امن ہے یا اس میں گڑبڑ ہے، کوپریشن فرام ادر کنٹریز، دوسرے ملکوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، اکانومک پریارٹیز کیا ہیں کنٹریز کی. تو ان ساری چیزوں پہ جو ہے اکانومک ڈیولپمنٹ ڈپینڈ ہے، ناٹ آن ڈیموکریسی، کیونکہ ڈیموکریسی ایک سنگل فیکٹر ہم نہیں لے سکتے ہیں کہ کسی ملک میں ڈیموکریسی ہے تو وہ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، تو اس پہ ہم ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے ڈیموکریسی، کیونکہ ڈیولپمنٹ جو ہے اٹ ڈپینڈس اپن ادر فیکٹرز. اگر ہم پاپولیشن سائز کی بات، کسی ملک کی پاپولیشن بہت کم ہوتی ہے تو اس کی معاشی ترقی بھی اچھی ہوتی ہے، اقتصادی ترقی، اکانومی ڈیولپمنٹ بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن کسی ملک کی آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اکانومی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے وہاں، یا کسی ملک میں امن ہوتا ہے تو وہاں اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی، کسی میں خراب سچویشن ہوتی ہے، وار یا سول وار ہوتا ہے تو اس سے بھی اکانومی ڈیولپمنٹ میں فرق آ جاتا ہے، یا دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے رشتے نہیں ہیں کسی ملک کے، اس سے بھی اکانومک ڈیولپمنٹ میں بھی اثر پڑتا ہے. اس کا مطلب اگر ہم دیکھیں گے کہ جو ڈیموکریسی کا ٹیسٹ ہیں یہ سنگل ٹیسٹ ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ کسی ملک میں ڈیموکریسی ہے تو ڈیولپمنٹ، بلکہ جو ڈیولپمنٹ ہے اٹ ڈپینڈس آن دا ادر فیکٹر جو ہم نے ابھی ایک ایک کر کے دیکھے. اب ڈیموکریسی جو ہے، ڈیموکریسی از ناٹ گارنٹی آف اکانومک ڈیولپمنٹ. اب ڈیموکریسی جو ہے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کسی ملک میں ڈیموکریسی ہے، اب یہ گارنٹی ہے اکانومک ڈیولپمنٹ کی، بٹ اٹ کین کمپیٹ ود ڈکٹیٹرشپ اور اکانومک گروتھ. لیکن اکانومک گروتھ کے ساتھ یہ لڑ سکتی ہے. یہ جو ڈیموکریسی جو ہے ایک، ابھی میں نے کہا یہ گارنٹی نہیں ہے. تو ڈفرینس آف ریٹ آف اکانومک ڈیولپمنٹ جو ہے اگر ہم دیکھیں گے، ابھی ہم اس پہ آئیں گے کہ جو ڈیموکریسی ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اکانومک ڈیولپمنٹ ہوگی کسی ملک میں، لیکن جو ڈیموکریسی ہے اٹ کین کمپیٹ ود ڈکٹیٹرشپ، یہ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ کمپیٹ کر سکتی ہے، یہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکتی ہے اور اکانومک گروتھ حاصل کر سکتی ہے، اکانومک ڈیولپمنٹ حاصل کر سکتی ہے. تو اگر ہم اکانومک گروتھ ان لیس ڈیولپڈ کنٹریز دیکھیں گے، یعنی اگر اکانومک گروتھ کی بات ہم انالائز کریں گے، لیس ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں گے، تو اگر ہم وہاں دیکھیں گے لیس ڈیولپڈ کنٹریز میں، تو وہاں جیسے افریقن کنٹریز وغیرہ، تو اگر ہم ڈیموکریسی کو ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ وہاں دیکھیں گے، انالائز کریں گے یا ڈفرینشیٹ کریں گے تو کوئی ڈفرینس اتنی نہیں ہے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈکٹیٹرل رجیمز ہیں یا وہ کنٹریز جو لیس ڈیولپڈ ہے، اگر وہاں کیا کہتے ہیں اس کو ہم، چاہے وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے یا ڈیموکریسی ہے، وہاں ڈفرنس اتنا نہیں ہے گروتھ میں، لگ بھگ گروتھ، اکانومک گروتھ برابر ہے. تو اگر ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی، اگر آپ یہاں دیکھو گے، یہاں ان دو میں پور کنٹریز انڈر ڈکٹیٹرشپ 4.34 اکانومک ریٹ، پور کنٹریز انڈر ڈیموکریسی 4، یعنی کہ اتنا فرق نہیں ہے ان دو میں. آپ دیکھو کہ جو پور کنٹریز ہیں ڈکٹیٹرشپ کے انڈر یا پور کنٹریز ڈیموکریسی کے انڈر ہیں، گروتھ برابر ہے لگ بھگ، یعنی اس کا مطلب فرق اتنا نہیں ہے. تو اب ہم اور ایک چیز دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم ٹیبل 2 کی بات کریں گے، یہ جو ٹیبل 2 ہے
It shows that within democracies there can be very high degree of inequality. अगर डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो वहाँ भी आप हाई inequality यानी नाबराबरी आप देखोगे. इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, अगर आप साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की बात करो, जो टॉप 20% पीपल है, यानी जो टॉप 20% पीपल और बॉटम के 20, यानी टॉप 20% जो पीपल है, दे टेक अवे 60% ऑफ नेशनल इनकम. ये जो टॉप 20 वाले लोग हैं ये लगभग 64.8% नेशनल इनकम का लेते हैं, यानी कि जो दौलत का हिस्सा है वो इन्हीं 20% लोगों के पास है. जो 60% की जो तरक्की है मुल्क की वो यही 20% लोग लेते हैं. लेकिन जो बेचारे बॉटम पे हैं, जो बिल्कुल नीचे तह पे हैं, वो सिर्फ 2.9 का हिस्सा लेते हैं. तो इसका अंदाज़ा कर सकते कितनी इनइक्वलिटीज़ हैं इन डेमोक्रेसीज़ में. लिविंग लेस देन 3% ऑफ द बॉटम 20% ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इनको 3% लगभग हिस्सा मिलता है. तो डेनमार्क एंड हंगरी अगर हम देखेंगे, अगर डेनमार्क और हंगरी इनमें बेहतर है. अगर आप टॉप 20 देखोगे 34.5 है, लेकिन यहाँ भी ठीक है 9.6 है एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज, यहाँ 2.4.0, 6.0. लेकिन अगर हम हंगरी और डेनमार्क को देखेंगे इनमें बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू दी साउथ अफ्रीका ब्राज़ील. क्योंकि साउथ अफ्रीका ब्राज़ील में देखो 60% लोग, जो 20% के जो पॉपुलेशन है वो कितना हिस्सा लेती है इकोनॉमिक नेशनल इनकम में, यानी कि तरक्की में. तो बाकी जो गरीब लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलता है जो 20% है. बल्कि डेनमार्क और हंगरी में कदर बेहतर है. तो अगर हम देखेंगे एक कार्टून है, तो अगर हम देखेंगे एक कार्टून है, you can see a cartoon, there is often inequality of opportunities available to the poorer sections. यानी इसका मतलब यह है कि जो inequality डेमोक्रेसीज में होती हैं तो उसमें एक चीज़ होती है कि जो गरीब अमीर होते हैं वो अमीर से अमीर बन जाते हैं और जो गरीब हैं वो गरीब से गरीब तर बन जाते हैं. अगर आप इस कार्टून को देखोगे कि इसमें एक डिस्पैरिटी बताई गई, एक फ़र्क है रिच और पोर के दरमियान. तो अभी हमने देखा कुछ कंट्रीज़ में, देखो ये जो रिच है, ये जो अभी हमने देखा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी यहाँ जो नेशनल इनकम की जो बात है जिसको हम कहते हैं नेशनल इनकम, ये रिच पीपल के पास ज़्यादा है. यानी कि जो नेशनल इनकम है रिच के पास ज़्यादा है. मिडल में जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको देखो, अब देखो पोर बिल्कुल खस्ता हालत है. तो इस कार्टून से आपको पता चले इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2000 से लेकर 2006 तक, ये आप देख सकते हो कि कितनी डिस्पैरिटीज़ हैं इन डेमोक्रेसीज़ में, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हैं, हाउ कैन ए पोर गेट्स अ वॉइस फॉर बेटर शेयर इन नेशन. तो एक गरीब को आप देख सकते हो कि गरीब से गरीब तर हो जाता है और मिडिल क्लास, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो इट इज़ एन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. अब हमने इसको कंपेयर किया डेमोक्रेसी के साथ भी और डिक्टेटरशिप के साथ भी. तो हमने देखा कि जो डिक्टेटरशिप में उसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है, लेकिन डेमोक्रेसी में ग्रोथ रेट नहीं होता. लेकिन हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी आपको प्रोवाइड करती है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्स एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर सकते हैं. बल्कि डेमोक्रेसी जो है ये कम्पीट कर सकती है डिक्टेटरशिप के साथ इन गैनिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो उनके साथ ये लड़ सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ आपने देखा बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए हैं, सिर्फ डेमोक्रेसी का टेस्ट नहीं है. तो इसलिए हमने कुछ कंट्रीज़ देखे जिनमें डेमोक्रेसी है और डिक्टेटरशिप है, लेकिन उनमें ग्रोथ रेट उतना फ़र्क नहीं है जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. तो उनमें चाहे डिक्टेटरशिप है चाहे डेमोक्रेसी है, ग्रोथ में फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है. तो इस तरह से हमने देखा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कि ये डेमोक्रेसीज़ में कैसी है और डिक्टेटरशिप में कैसी है. लेकिन अब एक सवाल है कि अगर आपको फैसला देना होगा, what would be your verdict on democracy if you had to base it purely on economic performance of democratic regimes in terms of growth and equal distribution? अगर आपको वर्डिक्ट देखना है कि डेमोक्रेसी जो है सिर्फ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे, कि डेमोक्रेसी सेटअप ठीक है कि डिक्टेटरशिप वाला सेटअप ठीक है, सिर्फ अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे देखेंगे, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे, तो आपका जवाब क्या हो सकता है? तो
تو آپ اس پہ سوچے گا کہ ہمارا جو جواب ہے کہ what would be your answer or verdict on democracy if you had to base it purely on economic performance of democratic regimes in terms of growth and equal distribution. تو آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے کہ جو اکانومک گروتھ ہے یا اکانومک ڈسٹریبیوشن ہے تو آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ ڈیموکریٹک کنٹریز یا ڈکٹیٹرشپ میں یہ زیادہ ہیں کہ ڈیموکریسیز میں زیادہ ہیں، تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ آپ ڈیموکریسی کو اس میں فیور کرو گے یا ڈکٹیٹرشپ کو فیور کرو گے؟ لیکن اس میں ریزن ویلڈ ہونا چاہیے. سو ود دس وی اینڈ دس ٹاپک.